ارطغرل ترک اوغوز کی شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ غیر معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کے ہوں گے۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ان لوک کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئیں۔ ان لوک داستانوں کی درستی پر بھی کئی طرح کے شبہات کا اظہار کیا جاتا تھا۔ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس چلے گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سوغوت ترکی کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ ناظرین، اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگا دیا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ، موجودہ ترکیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ترکی کے شہر سوغوت میں مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات قائی قبیلے کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1281 عیسوی یا 1282 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سوغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبرہ پر موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید ثانی کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے، جو 1886 سے 1887 کی ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ کا تعین نہیں ہے، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا، اصل عمارت کی ہیئت ہی تبدیل کر دی گئی۔ 1886 عیسوی میں سلطان عبدالحمید دوئم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا گیا۔ قبر کا نمونہ مسدس شکل کا ہے جس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہنچا جاتا ہے۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرقی دیواروں پر کھڑکیاں ہیں۔ ارطغرل کے مقبرے کو اندر سے 360 ڈگری امیجنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جہاں مقبرے کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں اور پھر عمارت کے اندر داخلی دروازے سے تدفین والے حصے تک جا سکتے ہیں اور اس سے تدفین کے مقام کو متعدد جگہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، 19ویں صدی میں عثمانی بحریہ نے اپنے ایک جنگی جہاز کا نام ارطغرل رکھا،
جو 1890 کے ایک بحری سفر میں جاپان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 1998 میں ترکمانستان نے شہر اشخاباد میں مسجد ارطغرل غازی نیلی مسجد کی طرز پر تعمیر کی۔ اس کے علاوہ ترکیہ سرکاری ٹی وی چینل TRT پر 2014 سے 2019 کے دوران میں ارطغرل غازی کے نام سے 5 سیزن اب تک نشر ہو چکے ہیں، جس میں ارطغرل کا کردار اینگن ایلچن دوزیاتان نے ادا کیا۔ ارطغرل غازی کے بعد اس کا تسلسل عثمان غازی کی صورت میں جاری ہے۔ ارطغرل کا کردار بہت اچھے طریقے سے نبھایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اسلام کہانیوں کے سلسلے کا ایک اور قصہ، جو کہ ہمارے ایک مایہ ناز ہیرو، اسلامی ہیرو کے متعلق ہے، ارطغرل غازی، جن پر بہت سی کہانیاں اور افسانے بن چکے ہیں۔ ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔